نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے علم تصوف، جس کو علم الاحسان بھی کہا جاتا ہے، اس کے مختلف دروس شروع کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی لیکچرز ہوں گے، دروس ہوں گے، یہ علم تصوف کی روشنی میں باطن کو مزکہ، مصفہ اور مجلہ کرنے کا سبب بنیں گے۔ انسان کے جسم کے اندر کتنے لطائف ہیں اور ان لطائف کو کیسے روشن کیا جاتا ہے، مراقبات کی حیثیت کیا ہے اور مراقبات کا طریقہ کار کیا ہے۔ اسی طرح نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا جو سفر ہے وہ کیسے طے ہوتا ہے، تصور شیخ اور جو تصوف کی اصطلاحات و شتیحات ہیں ان کو اپنے وجود پر کیسے وارد کرنا ہے اور دل کی دنیا کو کیسے آباد کرنا ہے، اور جسم کے اندر جتنے بت ہیں وہ حسد کا ہو، غیبت کا ہو، کینہ کا ہو، شہوت کا ہو، چغلی کا ہو، ان بتوں کو اپنے جسم سے کیسے نکالنا ہے، یہ تمام جو باطنی اصطلاحات ہیں ان کو علم الاحسان کہتے ہیں، علم التصوف کہتے ہیں، علم باطن کہتے ہیں۔ اب جو صوفیہ کرام نے مختلف طریقہ کار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے طالبوں کو جو طریقہ کار سکھائے ہیں اور ان پر عمل پیرا کروا کے ان کی زندگیاں بہتر سے بہتر بنائیں، اور بعد میں ایسے لوگوں کی قبریں بھی بادشاہت کرتی ہیں، اس کا سبب کیا ہوتا ہے کہ جس طرح بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، ساتھ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، جیسے ہی محبوب نے بیت اللہ سے بتوں کو نکالا وہ عبادت گاہ بن گیا، اسی طرح جب یہ صوفی اپنے اندر سے حسد کے، غیبت کے، کینہ کے، شہوت کے اور لالچ کے اور مختلف بتوں کو نکالتا ہے، وہ عبادت گاہ بنا، یہ بندہ زیارت گاہ بن جاتا ہے۔ جب تک جیتا ہے لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، جب دنیا سے جاتا ہے تو قبر کی بھی زیارت ہوتی رہتی ہے۔ تو قبر کی زندگی کو دائمی زندگی دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے اندر کے بتوں کو، خناس کو، وساوس کو دور کیا جائے، اور یہ ایسے دور نہیں ہوتے جب تک کسی مرد کامل کی نگاہ ساتھ نہ ہو، مرد کامل کا تصور ساتھ نہ ہو، مرد کامل کی توجہات اتحادی ہوں، انعکاسی ہوں، یہ توجہات اہل اللہ جب تک شامل نہ ہوں بندہ اس نفس کو مزکہ مصفہ نہیں کر سکتا۔ چونکہ آج کا یہ ہمارا پہلا جو پروگرام ہے وہ ابتدائی ہے،
تو اس کو ہم بسم اللہ کے اسرار و رموز کے نام سے موسوم کرتے ہیں کہ بسم اللہ شریف کے کیا اسرار و رموز ہیں، باطنی طور پر ہم بسم اللہ شریف کو کیسے اپنے جسم پر وارد کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ 4 سے 5 لیکچرز ہوں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے باطنی اسرار کیا ہیں۔ تو بسم اللہ کے باطنی اسرار کے بارے میں عرض کرنے سے پہلے، ابتدائیہ پیش کرنے سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ بسم اللہ کے روحانی راز کیا ہیں، اور حدیث میں میم اور ہا کے جو الفاظ ہیں ان کے اسرار و رموز کیا ہیں، اور پھر جو سائنسدان ہیں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جب مختلف چیزوں پر اپلائی کیا، وارد کیا، تو کیا اس کی صورتیں سامنے متشکل ہو کر نظر آئیں، اس پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ انسان کے جسم کے اندر وساوس اور کئی دشمنوں نے گھر کر رکھا ہے۔ غیبت بھی ایک دشمن ہے، حسد بھی ایک دشمن ہے، چغلی بھی، یہ سارے اندر دشمن ہم نے پال رکھے ہیں۔ تو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو نفس کی حقیقتیں جب تک انسان اس کو دیکھتا نہیں باطنی نگاہ سے، نفس کی حقیقتیں جب تک کھل کے سامنے نہیں آتی تو بندہ حق کو نہیں پا سکتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، جو انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے اللہ اس کو مسلمان کر دیتا ہے، لیکن باقی جو لوگ ہوتے ہیں ہر بندے کی ولادت کے ساتھ جیسے وہ دنیا میں آتا ہے ایک جن ساتھ ہوتا ہے، اور یہ کرین جن جس کی حقیقت کو صوفیاء نے سمجھا ہے کہ ہمیں جو باڈی دی گئی ہے نا اس کے 2 حصے ہیں، ایک کو ہم نفس کہتے ہیں اور دوسرے کو روح کہتے ہیں، یا روح کا قلب، دونوں چیزیں اصطلاحات تصوف کے اندر موجود ہیں۔ اب نفس اور روح کے 2 وزیر ہوتے ہیں، نفس کا جو وزیر ہے وہ شیطان ہے، اور روح کے قلب کا جو وزیر ہے وہ عقل ہے۔ اور چونکہ ہر انسان کے ساتھ یہ شیطان ہوتا ہے، جس کا یہ شیطان قوی ہو جاتا ہے اس کے اندر حسد، بغض، چغلی، کینہ پروری جنم لیتی ہے، اور جس کے اندر کا یہ جو ساتھ انسان، یہ جو جن پیدا ہوا ہے، یہ شیطان پیدا ہوا ہے، یہ جیسے جیسے کمزور ہوتا جائے گا تو روحانی طاقتیں طاقتور ہوتی جائیں گی اور روحانی طاقتیں بیدار ہوتی جائیں گی۔ اور یہ جو جن ہے، یہ شیطان جو ہے، یہ کیسے کمزور ہو سکتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کے ذکر سے سکون بھی ملتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے اس کی جو کیفیات ہیں، جو اس کی طاقتیں ہیں شیطانی، وہ ختم ہوتی ہیں۔ اور آپ نے یہ سنا ہے کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، اور اگر یاد نہ آئے تو درمیان میں بسم اللہ اولہ و آخرہ کہا کرو، کیونکہ جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے اس کو شیطان نہیں کھاتا۔ یعنی جس کھانے میں شیطان شامل نہیں ہوگا وہ کھانا آپ کے اندر جا کے وہ جو جزو خوراک بنے گا وہ نور علی نور ہوگا، اور جس کھانے کو اگر آپ بغیر بسم اللہ کے پڑھیں گے تو اس میں شیطان کی شمولیت بھی ہوگی، اور جس جگہ شیطان کی شمولیت ہوگی تو پھر اسرار و رموز کے دروازے بند ہو جائیں گے، حقیقتوں کے دروازے نہیں کھلتے۔ ایک تصوف کی کتابوں میں ایک حکایت درج ہے کہ 2 اشخاص آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ایک بوڑھا ہوتا ہے اور ایک بوڑھی ہوتی ہے۔ بوڑھا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، اور جو بوڑھی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ اب یہ جب دونوں آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو جو بوڑھے کے پاس شیطان تھا اس نے بڑھیا کے شیطان سے سوال کیا کہ تو اتنا کمزور کیوں ہے؟ اس نے کہا یہ بڑھیا مجھے طاقتور نہیں ہونے دیتی، اس لیے کہ جب میں طاقتور ہونے کا سوچتا ہوں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتی ہے اور اللہ مجھے کمزور کر دیتا ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک وہ خاص وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے یہ جو 7 جن پیدا ہوا ہے یہ کمزور ہو جاتا ہے، اور
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو اسرار و رموز ہیں، اگر انسان اس کو پا لے، اس کی ساری زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اسرار و رموز ختم نہیں ہو سکتے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے ایک بات ذہن نشین رکھیں، احادیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3000 اسماء ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4000 اسماء ہیں۔ ان میں سے 1000 اسماء صرف فرشتوں کو آتے ہیں، 1000 اسماء صرف انبیاء کو آتے ہیں، 300 اسماء کتابوں کے اندر ہیں، 700 اسماء اللہ جانتا ہے۔ اب یہ 3000 کی روایات بھی کتب حدیث کے اندر موجود ہیں، اور 4000 کی روایات بھی کتب حدیث میں یہ موجود ہیں۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے نفس کمزور ہوتا ہے، اور جو اس کی روح ہے وہ طاقتور ہوتی ہے، اور روح کا جو وزیر ہے وہ عقل ہے، اور عقل میں اضافہ علم کے بغیر کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ الذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے قرآن میں فرمایا علم وہ ایک رستہ ہے جو درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو گویا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے نا، تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک سطر تو پڑھی ہے، لیکن کتب تصوف کے اندر یہ لکھا ہوا ہے گویا اس نے اللہ کے 3000 یا 4000 اسماء گرامی کا ذکر کیا ہے۔ یعنی اکیلا آپ جو ہے وہ 3000 یا 4000 اسماء گرامی، وہ رحمان، رحیم، جبار، ستار، غفار، قہار مختلف پڑھتے رہیں، کتنا وقت گزرتا ہے، مگر اہل تصوف کے اندر جب آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے تو گویا آپ نے 3000 یا 4000 اسماء گرامی اللہ تعالیٰ کے بیک وقت ایک وقت میں پڑھ لیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پورے قرآن پاک کا علم سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ کا علم با میں ہے، اور با کا علم نقطے میں، اور مولا علی فرماتے ہیں وہ نقطہ میں ہوں۔ اب یہاں روحانی طور پہ ایک بات ذہن نشین رکھیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبہ سے بتوں کو نکالا تو آپ نے حضرت مولا علی کو حکم دیا کہ تم اتارو اور ان کو توڑو، خود بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ اگر بتوں کو محبوب کا ہاتھ لگتا تو وہ بھی جنت میں جاتے۔ اب قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، بتوں کو مولا علی نے اتارا۔ صوفی کہتے ہیں کہ درجہ ولایت تب ملتا ہے جب دل میں علی کی بھی محبت ہو اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت ہو۔ اب یہاں قرآن کے اسرار و رموز کو سمجھنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت لازمی ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف حضرت علی کی محبت کو پا کر سب کچھ پا لیں گے۔ پھر حضرت علی کی محبت کے ساتھ ساتھ جن کے ساتھ حضرت علی کو محبت ہے ان کی محبت بھی شرط ہے، اور خود آپ فرماتے ہیں کہ جو مجھے شیخین کریمین سے افضل جانے گا میں اس کو کوڑے لگاؤں گا۔ تو لہٰذا حضرت علی کی محبت کے ساتھ ساتھ جن سے حضرت علی کو محبت ہے ان کی محبت بھی ہم پر لازم ہے۔ تو فرمایا کہ پورے قرآن کا علم فاتحہ میں ہے، فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ کا پورا علم با میں ہے، اور با کا پورا علم نقطے میں ہے، اور نقطہ مولا علی فرماتے میں ہوں۔ یعنی اب قرآن کے اسرار و رموز اور نقطے کو سمجھنے کے لیے آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس دروازے پہ ضرور جانا ہوگا تو اسرار و رموز کھلیں گے، اور یہی جو دروازہ ہے یہی دروازہ ولایت ہے۔ اس لیے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو امام الاولیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کا منکر کبھی درجہ ولایت کو نہیں پہنچ سکتا، اور حضرت علی کے منکر نہ ہو اور شیخین کا منکر ہو تو دروازہ حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ پتہ چلا حقیقت، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح وہ علوم 4 ہیں، میرے سرکار کے یار بھی 4 ہیں، چاروں کی محبت ہوگی تو علوم و عرفان دل میں آئیں گے، ورنہ نہیں آ سکتا۔ عزیزان محترم، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں معراج پہ تشریف لے گیا میں نے دیکھا جنت کے اندر 4 نہریں ہیں۔ ایک نہر جو ہے وہ پانی کی ہے، ایک دودھ کی ہے، اور ایک شرابن طہورہ کی ہے، اور ایک شہد کی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ جانتے ہیں، پھر فرماتے جبریل یہ کس چیز کی نہریں ہیں؟ اگرچہ جانتے ہیں، جبریل امین نے عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت سے نہریں آ رہی ہیں، اور وہاں پہ مشاہدہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کرایا گیا، تو ایک کبہ تھا، جیسے مزارات کے اوپر گنبد ہوتے ہیں، گنبد کو کبہ کہتے ہیں، تو کبے کے اندر سے نہریں آ رہی تھیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خیال فرمایا کہ میں اندر جا کے دیکھوں کہ یہ جو نہریں ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں۔ اب یہ بات بڑی خاص ہے، توجہ کریں گے تو پھر سمجھ آئے گی، کیونکہ ہر چیز کھول کے بیان نہیں کی جا سکتی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مشاہدہ فرمایا تو دیکھا کہ وہ جو کعبہ ہے اس کو تالا لگا ہوا ہے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے، اے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ آپ مالک ہیں مگر تالے کی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، کعبے کا دروازہ کھل گیا، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو وہاں پہ آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ نہریں 4 ہیں، پانی کی نہر ہے، دودھ کی ہے، شراب کی ہے۔ شراب سے مانا شربت بھی ہو سکتا ہے، یہ شراب نہیں جو عام ذہنوں میں ہے، وہ شرابن طہورا ہے جو جنت سے مل رہی ہے، وہ کتنی طیب و طاہر شراب ہوگی۔ اور شاہد ہے جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے غور فرمایا تو بسم اللہ کے میم سے پانی کی نہر آ رہی تھی، اور اللہ کے ہاں سے دودھ کی نہر چل رہی تھی، اور رحمان کے میم سے شرابن طہورا کی نہر چل رہی تھی، اور رحیم کے ہاں سے شہد کی نہر چل رہی تھی۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا ان 4 نہروں سے اللہ تعالیٰ اس کو معمور فرمائے گا۔ اب یہ جو میم اور ہا کا جو راز ہے، یہ صوفی سمجھتا ہے کہ احمد کے اندر ہا کے ساتھ میم لگے تو احمد بنتا ہے، میم ہٹے تو احد بنتا ہے۔ صوفی کو جو فیض ملتا ہے یا احد سے ملتا ہے یا در احمد سے ملتا ہے، یہ ہا اور میم کا فیض ہوتا ہے جو باطنی اسرار و رموز کو کھول دیتا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا میں 4 نہروں سے ان کو پانی پلاؤں گا۔ اور پھر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو گویا اس نے 3000 یا 4000 اسماء کا اکٹھے ورد کیا ہے، یعنی آپ 4000 مرتبہ پڑھتے رہیں، کوئی اس میں گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسماء الحسنہ سے، تو اور آپ اکیلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو گویا آپ نے 3 یا 4000 دونوں روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے 4000 بار آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پر پڑھی جائے، آپ کے نفس پر پڑھی جائے، تو نفس جو ہے یہ شیطان کمزور ہوگا، اللہ کی رحمتیں اور وسیع ہو کر دامن رحمت کے اندر آپ کو لے جائیں گی، اس سے آپ کا دل، آپ کا قلب مزکہ مصفہ اور مجلہ ہو جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایک سائنسدان ہے جاپان کا جس کا نام ہے مسارو امیتو، اس کا وہ پورا جو اس نے مقالہ لکھا ہے میرے پاس موجود ہے، انگلش میں ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھنا چاہیے کیا چیز ہے، تو میں نے پانی کو H2O کے فارمولے کے تحت نا خوردبین کے ذریعے دیکھا، ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ کو میں نے خوردبین کے ذریعے دیکھا، اور پھر ہم نے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ جیسے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو وہ جو پانی تھا وہ ایک خوبصورت کرسٹل کی صورت اختیار کر گیا، اور اس کا حسن اور زیادہ بڑھ گیا۔ اور پھر ہم نے بسم اللہ کو چھوڑ کے کچھ اور دنیا کی بات کی تو وہ جو پانی تھا اس کی صورت جو ہے وہ گدلی ہو گئی، گندا ہو گیا۔ تو وہاں سے اس نے کہا کہ یہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے، چونکہ یہ خون اور پانی سے بنا ہوا یہ انسان ہے، آگ مٹی پانی اور ہوا سے بنا ہوا ہے، تو جیسے بسم اللہ پڑھتے ہیں نا تو اندر سے حسن مصطفیٰ کے کرسٹل نمایاں ہوتے ہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دروازے ہیں وہ کھلتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کھلتا ہے۔ اور فرمایا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کے اندر سے نیگیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت کے منفی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ جاپانی جو سائنسدان ہے وہ کہتا ہے مسارو امیتو کہ جس طرح پانی کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی تو اس کے اندر پازیٹیوٹی آئی، مثبت پہلو نظر آئے،
اور جب دوسری کوئی بات کی گئی تو منفی پہلو آئے، تو کہتے میں اس بات کو سمجھ گیا کہ اگر اس جسم کے اوپر بسم اللہ پڑھی جائے تو اس کے اندر سے جو منفی پہلو ہیں سارے ختم ہو جائیں گے، جو مثبت ہیں وہ پہلو ہوں گے۔ فرمایا جتنے نیگیٹو لوگ ہیں، ان کی سوچیں نیگیٹو ہیں، ان کے اندر کینہ، بغض اور حسد کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، ان کے اوپر کچھ اور پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ سائنسدان کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بار بار ایسے شخص کو سنائی جائے تو اس کے اندر کی نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی اور پازیٹیوٹی اس کے اندر آ جائے گی، وہ کینہ، بغض اور حسد سے بچ جائے گا۔ اب یہ سائنسی نقطہ نظر سے ایک غیر مسلم ہو کر جاپان کا یہ سائنسدان مسارو امیتو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اتنا فیض ہے، اور جو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو مد نظر رکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا ہے، وہ جان کائنات کے فیض سے اور فیضان نبوت سے کتنا مالا مال ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم کے بادشاہ نے کہا کہ میرے سر میں درد ہوتا ہے، کوئی علاج تجویز فرما دیں۔ آپ نے ایک ٹوپی خود سی کے ان کو بھجوا دی، اور جب روم کا بادشاہ اس کو سر پہ پہنتا تو درد رک جاتا، جب وہ ٹوپی اتارتے تو درد شروع ہو جاتا۔ اس نے سوچا ذرا چیک تو کروں۔ حضرت فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ نے ٹوپی میں رکھا کیا ہے، جب ٹوپی کو کھولا گیا تو لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ بسم اللہ کا فیض کیا ہے، رحمان کا فیض کیا ہے، رحیم کا فیض کیا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ نیچے زمین پہ گرے ہوئے کاغذ کو اٹھائے گا، اس کے اوپر کیچڑ لگی ہوئی ہوگی بسم اللہ کے الفاظوں کے اوپر، تو اس کو دھو کے جتنے اونچے مقام پہ رکھے گا اللہ اس شخص کو مقام صدیقیت پر فیض فرما دے گا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اسرار و رموز ہیں۔ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ ہمارے اس تصوف کے اندر ایک بہت بڑی عظیم صوفی شخصیت جس کو حضرت بشر حافی کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ شراب کے نشے میں ہر وقت مدہوش رہتے تھے، ایک دن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اٹھایا، کاغذ کو دھو کے خوشبو لگائی اور نگل گئے، یا اونچے مقام پہ رکھا، دونوں روایات موجود ہیں۔ تو پھر شام کو یار کا پیغام آیا، تم میرے نام کی حفاظت کرو اور میرے نام کا احترام کرو، پھر شراب نوشوں کی مجلس میں بیٹھو، نہیں نہیں، آؤ ہم تمہیں صدیقین کی مجلس میں جگہ عطا فرماتے ہیں۔ یعنی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں، تو اندازہ کیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اتنے باطنی اسرار و رموز ہیں، تو پھر پورے قرآن کے اسرار کیسے ہوں گے۔ تو اور پھر جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اگر کسی کو نسیان کی بیماری ہو، کیونکہ نسیان جو ہے وہ ذہنی کمزوری اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ جن شیطان لگا ہوا ہے، یہ آپ کو رستے سے بھٹکاتا ہے۔ قرآن میں کئی آیات ہیں شیطان نے بھلا دیا، تو یہ شیطان بھلاتا ہے۔ کہا اب شیطان کسی کو بھلاتا ہو تو وہ صبح اٹھ کے 41 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پہ دم کر کے پی لے گا، تو شیطان اس کے ذہن کو کبھی بھٹکا نہیں سکتا۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اتنے اسرار و رموز ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعلق ایسا ہے کہ اگر کوئی بچہ جس کے والدین دنیا سے چلے گئے ہوں اور بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہے، اس کا اثر زمین سے لے کر مکان سے لے کر لا مکان تک جاتا ہے۔ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، اور جو یہ پڑھ لیتا ہے اس کے والدین جہنم میں نہیں جاتے، اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اتنے اسرار و رموز ہیں کہ جب آپ اس کو جتنا زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے جائیں گے، اپنے لیے آپ اس کو حرز جام بنا لیں گے، حرز حفاظت بنا لیں گے، تو آپ کے جسم کے اندر سے نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی، اور جو مثبت پہلو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجاگر فرمائے گا۔ کیونکہ یہ ہمارا سلسلہ ابھی یہ 4-5 اقساط پر ہوگا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پہلے کچھ اسرار و رموز اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ چونکہ یہ رسم بسم اللہ بھی سمجھ لیں علم تصوف کی اور علم الاحسان کی اور باطنی علوم کی، تو انشاءاللہ العزیز آگے چل کے ہم مختلف جو اسرار و رموز ہیں علم تصوف کے یا باطنی علوم ہیں جس کے وجہ سے بندہ اپنے باطن کو مزکہ مصفہ اور مجلہ کر کے روحانی معاملات کو طے کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتا ہے، اور نفس امارہ کا سفر طے کر کے نفس مطمئنہ کے مقام پر فیض ہوتا ہے۔
انشاءاللہ العزیز اسی طرح ہم علم الاحسان، علم التصوف کے ذریعے آپ کے حضور یہ مختلف پروگرام لے کے آتے رہیں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے باطن کو مزکہ مصفہ کرے اور ظاہر پر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرے اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پکے غلام بن جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔